بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ سالوں سے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن کر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اپنی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں، رات کے 1 پر اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ یہ 3 غلطیاں درست کریں، انہیں ٹھیک کریں، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرتا ہے، وہ شخص جو نماز کے لیے اپنی صفوں کو درست کرتا ہے، وہ خوش قسمت روح جو تہجد کی نماز ادا کرتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں۔ رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ اتنی فضیلت والی اور برکت والی نماز ہے، لہذا جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے بچیں۔ پہلے ان 3 غلطیوں کو درست کریں، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں تاکہ آپ کو اس کی برکات، فوائد اور فضائل حاصل ہوں۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور جو مانگیں گے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ نمبر 1، تکبر۔ تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں اور وہ تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے افضل نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ تکبر کرنا یہ کہنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں۔ عمل کر کے اس پر تکبر کرنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ انسان کو عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے، تکبر اور انا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، ریاکاری۔ ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ریاکاری یا شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتلانا کہ میں تو صبح اٹھا تھا، تہجد کے وقت اٹھا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا، باتوں باتوں میں میں تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھتا ہوں، اس وقت یہ ہوا، میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، اس وقت یہ ہو گیا۔ یعنی باتوں باتوں میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ جو ریاکاری کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کرنا، صدقہ دے کر ریاکاری کرنا، عمل کر کے ریاکاری کرنا۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے وہ لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے کہ میں متقی ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ جانیں گے کہ میں تہجد گزار ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں، لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھے افضل جانیں گے، یہ ریاکاری کا عمل ہے۔ ریاکاری عمل میں ہے، عمل بغیر ریاکاری کرنا چاہیے۔ عمل کر کے ریاکاری کرنا شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، اے ریاکار، دیکھ تو نے کیا لیا، تو نے کیا حاصل کیا۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا۔ لہذا ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ عمل کر کے بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا متقی و پرہیزگار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں۔ لوگوں کے سامنے دکھلانا، عمل کر کے اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ریاکار کو جنت کی خوشبو تک بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تہجد کی نماز کے وقت کا خیال نہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد کا وقت ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب رات کے کسی بھی وقت آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے کہ فجر کا وقت تو شروع نہیں ہو گیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اذان میں 10 یا 5 منٹ رہتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر پر ہوتی ہے۔ اور ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں دی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اذان سے 40 منٹ بعد اور اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی ہے
تو یاد رکھیے گا کہ وہ طلوع فجر کے بعد یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تہجد کی نماز اس کا مقررہ وقت میں ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر اور ریاکاری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔